خلاصۃ القرآن الکریم کی تیسری کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ رمضان المبارک کے ان ایام کو ہم قیمتی بنائیں، اس میں قرآن کریم سیکھیں، قرآن کریم کو سے باتیں کریں، قرآن کریم جو ہمیں بتا رہا ہے وہ ہم معلوم کریں، اس کے پیغام کو سمجھیں، اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ اصل کام ہے، یہ اصل مقصد زندگی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا جو آخری پیغام امت کی طرف ہے اس کو سمجھ رہا ہو اور اسے اپنی زندگی میں لا رہا ہو۔ آپ سوچیں، اندازہ لگائیں کہ اس سے بہتر، بڑھ کر، بالا اعلیٰ کیا بات ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے کہ اب جو ہے ہم بھی جو ہے نا اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نفس کو ایک طرف رکھیں گے، اللہ کے حکموں کو ایک طرف رکھیں گے اور اپنی زندگی کو شریعت مقدس مطہرہ کے مطابق گزارنے کا عزم کر لیں گے۔ دیکھیں آج تیسری کلاس ہے، 2 کلاسیں پہلے ہوئی ہیں، ان کے اندر ہم نے کچھ ابتدائی باتیں بھی بتائی ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا ساتھ میں ہم نے جو ہے نا سورہ فاتحہ کا سے آغاز کیا تھا۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر ہم نے شروع کیا، سورہ بقرہ کے متعلق ایک تو اجمالی خاکہ بتایا، پھر سورہ بقرہ سے کا جو آخری جو ہے وہ پہلا جو پارہ ہے، تو سورہ بقرہ چونکہ کیا کہتے ہیں 2 سوا 2 پارے تک کی ہے، تو اس لیے پہلے 2 پارے ہیں، پھر ایک تیسرے پارے کے اندر جا کے یہ سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے سورہ بقرہ کا پہلا پارہ اور اس کے اندر جو تفصیلی بیان کر دیا تھا، اس کے اندر جو باتیں آتی ہیں تو اس کو ہم نے تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ اب یہ سلائیڈیں گھوم رہی ہیں آپ کے سامنے، یہ ان باتوں کا ایک جو ہے نا خاکہ ایک ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اتنی تیزی سے گزر رہا ہے شاید ہی کچھ نظر آئے اس کو، کوئی بات نہیں، اس کی PDF بھی آپ کو مل جائے گی، اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی یوٹیوب پہ دستیاب ہے، وہاں سے سن سکتے ہیں۔ آج ہم نے تیسری کلاس شروع کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہم تیسری کلاس کے مطابق سبق پڑھیں گے، تو یہ ساری چیزیں تو خالی ایک تمہید کے طور پہ میں اس کو تیزی سے گزار رہا ہوں، تاکہ آپ کو ہو کہ میں کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے یہاں پہ نا۔ آج ہے دوسرے پارے کی باری۔ دوسرا پارہ اور دوسرے پارے کی تفسیر کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ پہلا حصہ اس کے دوسرے پارے کو اگر دیکھا جائے تو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کے جو مضامین ہیں وہ 3 حصوں میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ خلافت ارض اور امامت عالم کے منصب کی تبدیلی، یہ پہلا جو ہے نا حصہ ہے۔ سیقول الصفا ما بلناہم القبلۃ التی کانوا علیہا، صحیح نا، قبلہ تبدیل ہوتا ہے۔ قبلہ کہاں سے تبدیل ہوتا ہے؟ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ تبدیل ہوتا ہے، جس کے اوپر جو ہے نا جہاں اہل کتاب کو اعتراض ہوتا ہے، وہاں مشرکین مکہ کو بھی اعتراض ہوتا ہے، دونوں طبقے دبا کے جو اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پہ، تو اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ان کا جواب دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ کوئی قبلہ کوئی خدا تو ہے نہیں، یہ تو ایک مقام ہے، ایک جو ہے نا جہت ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اور اس سے تقدس دیا جاتا ہے، اور اس جگہ پر جا کے جو ہے نا اس کے مطابق قبلہ رخ ہو کر جو ہے نماز، جہاں نماز ہوتی ہے وہیں پہ ذبح بھی کرتے ہیں، وہیں پہ جو ہے اس کی طرف لٹا کے جو ہے میت کو دفن بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو تقدس دی، اور اللہ تعالیٰ وہ جہد جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جہد کو وہ مقام دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی وہ جہد نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر ہے، نہ دائیں سے کوئی اس کا، نہ قبلے سے اس کا قبلہ کو کوئی وہ اس سے کوئی مقصد ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اور اس کی جہد کو ہم نے اپنی جہد مان لیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے درمیان اور مشرکین کے درمیان فرق ہے کہ ہم اس کو جہد مانتے ہیں بس۔ اچھا، یہ جہد ہم اہل کتاب کو اس طرح کا اعتراض تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ قبلہ جو ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود قبلے کی طرف متوجہ ہوتے تھے، لیکن پہلے سارا کا سارا جو ہے نا قبلہ یہ تھا کہ بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، توریت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بھائی جب تم اس طرح کی بات جو ہے تم دین سے ہٹو گے، دین سے منہ موڑو گے، تو تم سے تمہاری جو ہے سلطنت، تمہارا رعب، تمہارا مرتبہ، تمہاری عزت سب چھن لی جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بنی اسرائیل نے جب جو ہے نا حق سے منہ موڑا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اب بھی کر رہے ہیں، تو اس کا یہ نتیجہ ان کو یہ ملا کہ دنیا بھر میں پھٹکار، اور جو ہے نا ضربت علیہم ذلت والمسکنہ، جو ہے نا مسکینوں والی اور ذلیلوں والی زندگی گزارنے ان کے لیے طے پا چکا ہے۔ تو اور یہ جو منصب تھا، جو اور زمین میں جو خلیفہ تھے اور جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے تھے، اب وہ کون بن گئے؟ وہ امت محمدی بن گئے۔
امت वसत जो है ना जो एतदाल वाली उम्मत है उसका इंतखाब हुआ और ये उम्मत मोहम्मदिया है। और जो है दीगर हम जो है ना वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, ये इनके जो है मनसब है। और इनको एक और खुसूसियत ये हासिल है कि जिस तरह हमने तुम्हें उम्मत वसता बनाया है, जिस तरह तुम्हें हमने क़िबलतुल तुम्हारे घर को, तुम्हारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर को जिसमें तुम रहाइश पजीर रहते, यानी मक्का के इलाके को, हमने और जो है ना अरब इलाके को, हिजाज को जिस तरह हमने तकद्दुस दे दिया, इस तरह है ना उसी तरह तुम्हें एक और तकद्दुस ये मिलेगा, एक और बरतरी ये मिलेगी कि तुम कल क़यामत के दिन अम्बिया के गवाह बनोगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आता है कि भाई नूह अलैहिस्सलाम और भी अम्बियाओं के बनेंगे, लेकिन इनका हदीस में नाम के साथ तज़किरा आता है कि नूह अलैहिस्सलाम जो है कहेंगे कि मैंने अपनी कौम को जो है साढ़े 900 साल दावत दी। कौम क्या कहेगी कि अल्लाह ये हमें इन्होंने कोई दावत नहीं दी। तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो कहेगी कि नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने इनको दावत दी है। तो कौम कहेगी कि तुम तो उस वक़्त मौजूद ही नहीं थे, तुमको कैसे पता? तो ये हमारे मुसलमान कहेंगे कि बात ये है कि हमारे आका व मौला हम जो सादिक़ मस्दूक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब हमारे पास लेकर आए उसके अंदर ये बात लिखी हुई है और हम इसे सच्चा मानते हैं। और उसमें जो ये बात लिखी है तो हम इसको मानते हैं और इसकी बुनियाद पर हम गवाही दे रहे हैं। किबला की हैसियत तो आपको पता है कि किबले का क्या मकाम और मर्तबा है। जो है किबला की तरफ सारी जो है ना वो रुख करके कई सारी इबादतों को अदा किया जाता है, इसकी तरफ पैर नहीं बिछाए जाते, इसकी तरफ रुख करके पेशाब नहीं की जाती। ये तहवील किबला का वाक़या इस तरह हुआ, इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शुरू से पहले जो है ना खाने काबा का ही की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। तो जब मक्का में थे, मदीना मुनव्वरा आने के बाद अहले किताब की रियायत करते हुए उनको करीब करने की खातिर, उनको दीन से जोड़ने की खातिर बैतुल मक़दिस का किबला इख्तियार किया और वो अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि ये किबला आप इख्तियार करें। 15-16 महीने इस तरह रहा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना आसमान की तरफ देखते थे और ये आरज़ू करते थे कि बैतुल्लाह को किबला बना दिया जाए। चुनांचा ऐसा ही हुआ कि 15-16 महीने जो है बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी और फिर जाके बैतुल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो गए दोबारा से। एक बात ये भी है कि भाई यूँ भी कहा जाता है कि नहीं, शुरू से जो है बैतुल मक़दिस ही था। मक्का में भी बैतुल मक़दिस ही की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। हाँ, ये होता था कि बैतुल्लाह की तरफ भी रुख कर लेते थे और इस तरह खड़े हो जाते थे कि शाम अब मशरिक़ से मग़रिब की जानिब खड़ा होना, यानी अब जो है ना शिमाल की जानिब, सॉरी, शिमाल की जानिब जो है मक्का से मदीना और फिर मदीना से शाम, ये सब शिमाल की जानिब पड़ता है, नॉर्थ की जानिब। तो वो मक्का से नॉर्थ का रुख कर लेते थे तो फिर खाने काबा की तरफ से, तो खाने काबा भी सामने रख देते थे और जो है 4 जिहतें खाने काबा की, और वो जो है इस तरह से जो है ना खाने काबा भी सामने होता था और रोज़ा वो भी सामने होता था। बहरहाल जो भी है, असल मकसद हम की तरफ आते हैं। फिर ये तामीर काब इसमें बताया था आपको कि सूरह बकरा की ख़ासियत ये है कि इसमें हज़ार अहकामात हैं, हज़ार आयतें हैं, हज़ार खबरें हैं। तो ये इसमें तफ़सीलात ज़्यादा हैं, इसमें वादो वईद कम है, इसमें अहकामात ज़्यादा हैं। अब इसमें ये भी बताया गया है कि तामीर काबा का सिलसिला का बयान हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके खाने काबा की तामीर की। कुफ़ार के मक्का में दाखिले पर पाबंदी है, इसका जहन ताकि आप तहज़ीब आपस में खलबल ना हो, इसका तज़किरा यही सूरह दूसरे पारे में मिलता है, सूरह बकरा के। दूसरा हिस्सा मुस्लिम माशरे और इस्लामी तहज़ीबात का है। अल्लाह ताला से मोमिनों की शदीद मोहब्बत क़यामत के दिन वही काम आएगी। ये कि बताया कुरान में कि भाई ईमान वाले जो है ना अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत रखते हैं और क़यामत के दिन भी वही काम आएगी। हलाल और हराम का तसव्वुर पेश किया और बताया कि भाई हराम ना खाओ, और बताया कि भाई असल जो है ना शैतान इसी रास्ते से इंसान पर हमलावर होता है। पहले हराम खिलाता है, फिर उसको गुनाह में मुब्तला करता है। और ये कैसे हुआ? आदम अलैहिस्सलाम को भी इसी रास्ते से हमला किया। पहले उनको जो है ना क्या नाम है, वो उस दरख़्त के करीब ले गए, उसका फल खिला दिया। उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला दुनिया में आने पड़े। अब जो है ना इसके बाद अल्लाह ताला ने हराम गिनवाया कि भाई इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमुल खंज़ीर, है ना? कहते हैं कि तुम पर जो है ना मुर्दार भी हराम है और खून भी हराम, मैतत वद्दम, खून भी हराम है, और जो है ना खंज़ीर का गोश्त हराम है, ये सारी चीज़ें गिनवाई हैं। फिर नेकियों की पहचान करवाई है कि नेकियाँ किसको कहते हैं।
تو نیکی اس کے اندر یہ بتایا کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المسجد الحرام قبل المسجد کہتے ہیں قبل المشرق والمغرب ولكن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. یعنی نیکی بتا رہے کہ نیکی صرف خانہ کعبہ کا رخ کر لینا نہیں ہے، نیکی میں تو اللہ کو ماننا بھی ہے، فرشتوں کو ماننا بھی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے، اچھے کام کرنا بھی، یہ اصل نیکی کی بات ہے۔ بعد میں جو ہے نا قتل کا قصاص لینے کے بارے میں بتایا کہ بھائی قتل کا جو ہے نا اگر کوئی کہیں قتل ہو جائے تو اس میں قصاص لیا جاتا ہے، اور قصاص کے اندر زندگی ہے، یعنی ایک مرتبہ اگر جو ہے نا قاتل کو قتل کر دیا جائے تو قتل کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اگر مجرم کو سزا دے دی جائے تو ضروری ہے کہ سارے مجرم کو سزا دی جائے، لیکن چند مجرمین کو بھی اگر جو ہے نا کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے تو اس کے بعد جرم جو ہے نا رک جاتا ہے، ایک خوف پھیل جاتا ہے، لوگ سدھر جاتے ہیں۔ اور تو اس لیے سارا معاشرہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ ہر ایک کو معاف کر دیا جائے، کبھی کبھار جرم کی سزا دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نفسی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی نفسیات بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ رمضان کے روزے کے بارے میں بتایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر رمضان کے بارے میں بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ روزے کے ساتھ دعا کا گہرا تعلق ہے، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ رمضان کے روزے کے احکامات بیان کرنے سے ان کے درمیان میں یہ آیت آئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا کہ میں قریب ہوں۔ دیکھیں میں آپ سے دوبارہ عرض کر دوں، تھوڑا سا بوجھ ہوگا لیکن جو ہے نا ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہوگی۔ اور ویسے بھی بتایا گیا کہ قرآن جو ہے نا قرآن ایسی معجز کتاب ہے، انسان جو ہے نا اس سے تھکتا نہیں ہے، اور جو ہے نا انسان اس سے ہمیشہ ہر بار کچھ نیا سیکھ کے جاتا ہے۔ تو اچھا جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو بس یہی ہے کہ جو ہے نا تو احکامات ہیں، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو اس لیے شاید روکھا سوکھا لگے کہ احکامات بیان ہو رہے ہیں، کوئی واقعہ نہیں ہے، پہلے والے کے اندر واقعات زیادہ تھے، تو ٹھیک ہے بھائی کبھی اس طرح کبھی اس طرح، ہم اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ رشوت کے بارے میں آتا ہے اس کے اندر کہ رشوت حرام ہے، حلال سے رک سکتے ہو تو حرام سے کیوں نہیں رک سکتے ہو؟ جہاد کا حکم ہے کہ جہاد کرو، جو ہے نا اگر تم پہ کوئی حملہ کرے تو ان کا مقابلہ کرو، جو ہے نا خود آگے بڑھو۔ جہاد صدقات و خیرات کا حکم ہے، بتایا کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ افضل صدقہ یہ ہے کہ نا قل العفو، کہ جو زائد ہو نا تمہاری ضرورت سے وہ سارا دے دو، یہ یہ افضل ہے۔ اس کے بعد کون سا طریقہ ہے؟ اس کے بعد کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے نا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب، یہ 5 جو ہے نا مختلف طرح کے طبقے ہیں گویا، اگر ان میں سے جو ہے نا 6 حصے کر دو اور 5 حصے اللہ کے راستے میں دے دو، اور وہ بھی اس ترتیب سے دے دو، فقراء کو دو، مساکین کو دو، جو ہے نا مؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کو دل نرم کرنے کے لیے دو، دین کی طرف ان کو لانے کے لیے دو، ہر طرح کے، اور ایک حصہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ تم مالدار بن جاؤ گے اور بہت مالدار ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارے بہت بڑے اللہ بزرگ اور علماء فرما چکے ہیں، اور جس میں عقیدہ ہو اور وہ کرے، وہ دیکھ لے گا کہ اس کو ملے گا بھی۔ کمانا بھی ہے، خرچ بھی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے اسلام میں کمانے کے اوپر کوئی ممانعت ہے۔ خرچ کس پہ کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں پہ، گھر والوں پہ، سب پہ، یہ مسائل آپ کو بتایا گیا، سب پہ خرچ کرنا ہے۔ کتنا خرچ کرنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی مقام پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اچھے طرح سے کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھے طرح کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک آدمی تھا، وہ جہاد میں جو ہے نا ایک لشکر کے درمیان جا کے لڑنے لگا، خود اپنے آپ کو جو ہے نا پورے اکیلا جو ہے کفار کے لشکر کے درمیان میں گھس گیا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو جب یہ بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو پہنچی، ان سے دریافت کیا گیا، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ارے اللہ کے بندے، اللہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ جو تم نے کہا نا، اس سے تو مجھے ایک آیت یاد آ گئی، اور وہ آیت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے، مدینہ آباد ہوئے، تو وہاں ہم نے اپنی چیزیں آدھی آدھی کر دی، مہاجرین کو دی، آدھی اپنے پاس سے دی، اور اس طرح جو ہے ہمارا یہ سلسلہ بڑا، ہم دین کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ ہاں اس کا دیکھیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوتا ہے ظاہری طور پہ ہمیں، لیکن کہ اگر یہ بھی ایوب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہم دنیا کمانے میں لگ جاتے تو اتنا نہ کما پاتے جتنا ہم نے جو ہے دین میں لگ کے کمایا۔
سارے جو ہے کہ اتنے اتنے جو ہے نا اتنے اتنے ڈھیر لگے ہوتے تھے سونے چاندی کے کہ ایک طرف کھڑا ہوا شخص دوسری طرف نہیں دیکھ پاتا تھا۔ تو یہ ہے اصل کہاں ہے بات تو مدینہ کے لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے جب کام چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کھیتی باڑی پہ نقصان پہنچا، کھیتی باڑی کو جو ہے اثر انداز ہوئی۔ جب امن کے حالات قائم ہو گئے، حالات بہتر ہو گئے، مسلمانوں کے مہاجرین کے انصار کے مسلمانوں کی ریاست پر پھیل گئی، تو اب انصار نے یہ سوچا کہ اب ہم اپنا کھیتی باڑی کی طرف مزید متوجہ ہو جاتے ہیں، زیادہ کام وقت دینے لگتے ہیں تاکہ اس کا وہ بہتر ہو جائے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ابھی تم وہ ایسے نہیں کہ جب سب کھڑے ہو گئے تو خرچ کرنا چھوڑ دو، اب جو ہے نیک کام میں بھی لگے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حج عمرے کا حکم بتایا کہ حج عمرے کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے۔ اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم ہے، اسلام میں پہنچنے والی تکلیف بھی ہوگی لیکن برداشت کرنے کا یہ بھی بتایا گیا، اور یہ اس کا بیان سورہ عنکبوت میں بھی ہم نے کیا ہے، جو کہ اس سے پہلے تفسیر کے دورے میں ہوا تھا۔ تو اور بتایا کہ بھائی جو ہے نا انسان پر آزمائش اگر نہیں ہے تو وہ دنیا کے اندر ایسا مستغرق ہو جائے کہ اس کو اللہ آخرت کچھ یاد نہ رہے، تو ضروری ہے کہ اس کو تھوڑا جھنجھوڑا جائے اور جھنجھوڑا جاتا رہے تاکہ وہ ترقی کرے۔ اچھا جی، تیسرا حصہ جو ہے نا وہ گھریلو معاملات سے متعلق ہے۔ آپ سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے اندر آخری حصہ جو دیکھیں گے، یہ جہاں آیت نمبر بھی 221 لکھا ہوا ہے، تقریباً اس کے قریب سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کو گھریلو معاملات کے متعلق بہت زیادہ رہنمائی ملے گی۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں اس کو ضرور دیکھیں۔ نکاح اور شادی میں اولین شرط ایمان ہے، لا تنکحوا المؤمنات حتی یؤمن، کہ ایمان والیوں سے شادی کرو، لا مؤمنۃ خیر من مشرکہ، اگر ایک ایمان والی عورت جو ہے وہ مشرک عورت سے بہتر ہے، اور بہتر کیا ہے اس کے علاوہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اور اہل کتاب سے اگر جائز ہے بھی نکاح، اگر وہ صحیح بھی ہو لیکن اس سے بھی بہتر نہیں ہے اور اس سے بھی آدمی کو آخر جو ہے نقصان ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بھی نہ کیا جائے، اس سے بھی بچا جو ہے۔ جھگڑ ہاں جنسی عمل کے اسلامی اصول اور ضوابط بتائے کہ حیض کا حکم کیا ہے، انما الماء کہ یسألونک عن المحیض، تو پھر یہ بتا دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا عورت پر لکھ دیا گیا ہے، یہ چیز عورت بنات آدم کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے یہ ہفتے میں مہینے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ خون آتا ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، اس کے ہوتے ہوئے عورت کے قریب نہ جاؤ۔ کم از کم 3 دن ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اگر اس سے کم آئے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہوگا، ہے وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی زخم کی وجہ سے آنے والا خون ہوگا، اس سے نہ نماز معاف ہوگی نہ روزہ معاف ہوگا۔ حیض جو ہے وہ اس سے نماز معاف ہو جاتی ہے، روزہ معاف نہیں ہوتا، روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو کہ اور اس حالت میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہاتھ قرآن کو چھو نہیں سکتے، طواف نہیں کر سکتے، کچھ حالات ہیں عورت پہ آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کے بارے میں تفصیل کچھ بتا دی، کچھ حدیث کی نظر کر دی۔ دوسری جو ہے اس کے اندر عورت سے جو ہے ادائیگی حقوق کا انداز بیان کیا کہ کس طرح سے کرنا چاہیے، اور جو ہے غلط انداز سے منع کیا۔ جھگڑے میں تحمل سے کام لینے کا بتایا کہ بھائی جو ہے نا ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا تم پر، دو الگ رشتے، دو الگ گھر، دو الگ گھرانے، دو الگ خاندان، دو الگ مزاج، سب کچھ الگ الگ، لیکن اللہ نے آپس میں محبت ڈال دی، آپس میں قرابت پیدا کر دی، رشتے دار مل گئے، بھائی سسر مل گئے، ساس مل گئی، اور جو ہے کیا نام ہے دیور، اس طرح رشتے داریاں جڑ گئے، ہو قائم ہو گئے، دو خاندان جو الگ تھے وہ ایک ہو گئے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، یہ سسرالی رشتہ اتنی بڑی نعمت ہے، دولت ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ ایک خاندان مل گیا، ایک باپ سے دو باپ ہو گئے تمہارے، ایک ماں سے دو ماں ہو گئی تمہاری، جو تمہارا خیال رکھنے والی ہے، اب تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہو جاتا ہے جھگڑا، انسان اپنی ترجیحات کو فوقیت دیتا ہے، اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے، دوسروں کو کوئی آگے بڑھنے لگے، کچھ لینے لگے، وہ برداشت نہیں کرتا، انسان ہے، اور بھی کمی کو ہوتا ہے، برداشت کرو، تحمل سے کام لو، اللہ کے احسانات کو نہ بھولو، اللہ کے احسانات کو، نعمتوں کو یاد کرو گے، شکریہ ادا کرو گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ایلا کا حکم اور تنبیہ دی، ایلا یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جو ہے نا نہیں قریب نہیں جاؤں گا، تو کوئی بولتے کبھی بھی نہیں جاؤں گا، کوئی سال میں نہیں جاؤں گا، 4 مہینے نہیں جاؤں گا، یہ اس طرح کی قسمیں کھا لیتے تھے جاہلیت کے دور میں۔ مسلمانوں میں بھی آنے کے بعد ان میں یہ ایک رواج تھا، ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی قسم کھائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 4 مہینے تک اگر کوئی اس طرح قسم کھانے کے بعد نہیں جائے تو طلاق ہو جاتی ہے نا۔
تو یہ ہے، تو بتا دیں کہ اس طرح کا، لیکن اس طرح ہونا نہیں چاہیے، اس طرح کا کرنا نہیں چاہیے۔ اور اب آگے بتا دیا کہ طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے، طلاق دینے عدت میں جیسے سب سے بتایا کہ سب بتایا جاتا ہے حدیث میں کہ سب سے مبغوض ترین چیز ہے وہ طلاق ہے، لیکن اگر انسان کو ضرورت ہو تو وہ دینی پڑتی ہے۔ کھلا البتہ حرام ہے، اس کا وہ شوہر اگر اس سے طلاق لے لینا بنسبت اس کے کہ کھلا کروایا جائے بہتر ہوتا ہے۔ اب طلاق کے بارے میں یہ ہے کہ طلاق ایک دی جائے، تین نہیں دی جائے۔ ہمارے معاشرے میں تین طلاق سے کم کو طلاق نہیں سمجھا جاتا۔ مردوں کو یہ تعلیم دے دی جائے، غصہ بھی آ گیا ہے، برداشت نہیں بھی ہو رہا ہے، تھک گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، میں برداشت حد پارا سر سے اتر گیا ہے، تو یہ تین دینے کا کیا مقصد ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو ہے نا احساس ہو جائے، احساس ہو جائے گا، اور تمہارے بیوی تمہارے بچے بھی ہوں گے، اور تو تم کہاں جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ سارا گھرانہ برباد ہو جائے گا، تمہاری عزت بھی داؤ پہ لگ جائے گی۔ کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اگر دے بھی زبان پہ لاتے بھی لاؤ ہی نہیں اس طرح کے الفاظ کو، غصے کو کبھی غصے کے وقت میں ظاہر نہ کرو، غصے کو غصے وقت بھی جو، اگر تمہیں کہیں غصے کا اظہار بھی کرنا ہے تربیت کی خاطر، چاہے اپنے بچوں پر ہو چاہے اپنے شاگردوں پر ہو، تو غصے کے وقت میں نہ کرو، جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو خالی ایک مصنوعی سا غصہ کر کے دکھا دیا کرو۔ یہ اصل تربیت ہے، یہ اصل طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر تمہاری زبان پہ آنا ہی ہے تو ایک آئے، وہ بھی طہارت کی حالت میں، حیض کی حالت میں نہ آئے، یہ طریقہ کار ہے۔ ایک دی جائے اور ایک سے زیادہ نہ دی جائے، اور سیدھے سادے الفاظ سے دی جائے، جو کہ جس کو صریح الفاظ کہتے ہیں، تاکہ اس میں رجوع کرنے کے لیے دوبارہ نکاح نہ کرنا پڑے، اور جس میں رجوع کرنے کے لیے جو ہے وہ ذرا سی بات پہ رجوع بھی ہو جایا کرے، دوبارہ سے ملاقات کرنے کی وجہ سے رجوع ہو جائے۔ عدت کے احکام بتائیں کہ بھائی عدت کے کیا احکامات ہیں؟ بھائی حاملہ عورت کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہے، جس کا جو ہے نا عدت کے ایام صحیح طریقے سے درست طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں 3 حیض ہیں، نہیں صحیح طریقے سے چل رہے ہیں تو 3 ماہ ہیں، اور اگر جو ہے نا، اور یہ وہ عدت ہے جس کا تعلق طلاق سے، جس کا تعلق ہے اس عدت کا تعلق جو کہ وفات سے تعلق رکھتی، وہ عدت جو کہ وفات سے تعلق رکھتی ہے وہ 4 مہینہ 10 دن کی ہوتی ہے، اور اگر حاملہ ہو تو پھر، اور تو بچہ جو وضع حمل اس کی عدت ہوتی ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ یہ عدت سمجھ میں نہیں آتی کہ اصل میں عدت کے بہت سے فوائد ہیں، عدت کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت جو ہے ویسٹ کے اندر جب چاہے جس سے چاہے مل لیتی ہے، اور آدمی جس سے چاہے جب چاہے مل لیتا ہے، نہ کوئی ریکارڈ ہے نہ کچھ پتہ ہے، کہتے ہیں ایک عورت کو جو ہے اپنے بچے اپنا باپ معلوم کرنا تھا ایک بچی کو، تو اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اپنی ماں سے بولا مجھے معلوم کرنا میرا باپ کون ہے، تو اس نے ماں نے ایک لسٹ بنا کر دے دی 10-12 لوگوں کی، بولا ان میں سے کہیں کوئی ہوگا، جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے پر پتا چلا کہ ان میں سے جو ہے 8ویں نمبر پہ جو لسٹ تھی اس میں سے 8ویں نمبر پہ جو شخص تھا وہ میرا باپ ہے۔ تو شکر منائیں اللہ کو راضی کرنے کی کریں کہ بھائی اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی۔ ہلری کلنٹن جس کو ہم جو ہے اپنا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اس نے ایک مرتبہ اسلام آباد یونیورسٹی میں یہ بات کہی کہ تم میرے پر فخر کرتی ہو، میں تمہارے پر فخر کرتی ہوں، یہ تمہارے درمیان خاندانی نظام ہے۔ اگر میرے شاگرد ہیں تو میں اگر میں اس شاگرد کو جانتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ شاگرد ہے، یہ اس کا ابا ہے، یہ اس کا دادا ہے، یہ اس کے جو ہے نا ددیال کو بھی میں جانتا ہوں، اس کے ننیال کو بھی جانتا ہوں، اگر تعلق اچھا ہے کہ یہ چچا، یہ ماموں، یہ وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ساری چیزیں کس کی برکت سے؟ یہ نکاح کی برکت سے، یہ نکاح کی برکت سے تو خاندان میں یہ سلسلہ چل گیا کہ کوئی رشتہ تو ہے، کوئی کسی کو پہچانتا تو ہے، کل کو اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے آگے لوگ کھڑے ہیں جس کا خیال رکھنے والے ہیں، اگر اس کو خودداری پہ لائیں گے، اس کو روزگار پہ لگائیں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے، جو مسئلہ ہوگا اس کو اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو یہ عدت دیکھو، عدت بھی یہ جو ہے نا تحفظ دے رہی ہے۔ اور یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ عورت جب شادی کر کے بیوی کے گھر آتی ہے، بیوی کو اور عورت کو کتنا، ہم لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ عورت کو میراث میں آدھا ملتا ہے، لڑکے کو زیادہ ملتا ہے، بیٹے کو زیادہ ملتا ہے بیٹی، تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کما کے لانا کس کے ذمہ ہے؟ اب کما کے عورت نے کون سا کوئی کمانا ہے؟ عورت نے کوئی جو ہے نا بیٹی ہے تو کون کمائے گا؟ باپ کمائے گا، بڑا بھائی کما کر دے گا، بیوی ہے تو شوہر کما کے دے گا، ماں ہے تو بچہ کما کر دے گا، اور کیا چاہیے اس کو؟ یہ ذمہ داری ہے شریعت کا۔ آپ نظام کو دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کتنی خیر ہے۔ اب عدت کے احکامات میں دیکھیں، اگر بچے نے شادی کی اور جو ہے اس کے ساتھ وقت گزارا، اس کے تو پھر اس کی عدت، اس کی کوئی حیثیت ہے کہ ایسے نہیں کہ وہ اچانک جا کے کہیں اور جا کے جڑ جائے، اس کا وقت گزرے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ اس دوران اگر اولاد ہونی ہے، جیسے اس دوران کی عدت گھر کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر گزارے گی، تو عدت کو نان نفقہ خرچہ کون دے گا؟ شوہر دے گا، خرچے کی بھی بچت۔ میاں باپ کو اگر خرچے کا مسئلہ ہو، 3 مہینے میں وہ ایڈجسٹ کر لے گا کہ میرے پاس دوبارہ میری بیٹی آنی ہے، میں دوبارہ خرچے کا انتظام کرنے لگا ہوں، 3 مہینے تک اس نے خرچہ کہاں کس نے اٹھانا ہے؟ وہی میاں جی نے اٹھانا ہے جس سے طلاق ہو گئی ہے، وہی وہاں پہ خرچہ اٹھا رہا ہے بیوی کا، اور ساتھ میں اگر اولاد ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو پیٹ سے ہے، تو کیا ہوتا ہے؟
پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے جو ہے نا بچے کو اگر گھر آ جائے، فرض کرو اسی وقت گھر آ جائے، پھر بچہ پیدا ہو تو کون کلیم کرے گا، کون کلیم اٹھائے گا، بولے گا کہ اس نے کچھ اور کیا ہے، کون برداشت کیا ہے اس کو، اس کے اوپر کیا، اس کے پاس کیا ثبوت ہوگا، اس کے پاس بچہ ہوا تو اب یہ بچے کو، اس کی بچے، یہ بچہ باپ کا ہے، یہ بچے کی پرورش ماں کے پاس رہے یا باپ کے پاس رہے، اس میں کوئی سروکار نہیں ہے، آپس میں طے کیا جاتا ہے، بچپن میں وہ ماں کے پاس رہتا ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ باپ کے پاس آ جائے، شرعی طریقہ یہ اگر لیکن ماں رکھنا چاہے رکھ سکتی ہے، لیکن بالغ ہونے سے 12-13 سال تک، 14 سال تک کم از کم بچے کے سارے خرچے کس نے اٹھانے ہیں؟ باپ نے اٹھانے ہیں، باپ نے اٹھانے ہیں بچے کے خرچے، اس بچے کے جو کہ پیٹ سے ہے، جو پیدا ہو گئے وہ ان کا بھی خرچہ اٹھانا ہے، جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا خرچہ باپ نے اٹھانا ہے، اور اس پیٹ میں پیدا جو بچہ ہے اس کا ماں نے، باپ نے خرچہ اٹھانا ہے، اس نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کا دوا، اور جو اس کی ماں ہے اگر دائیا آتی ہے اس کا دوا خرچہ وہ دے گا، خادمہ رکھ کے دے گا تو اس کا خرچہ باپ اٹھائے گا، ماں جو ہے اگر وہ کچھ کام کر رہی ہے تو اس کو گھر دے گا تاکہ وہ بچے کو پال سکے، یہ ساری چیزیں ہیں بھائی۔ مہر کے احکامات آپ دیکھیں، مہر یہاں ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ایک پٹھان ہے، ریڑھی چلاتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت غریب ہے، اس کے جو ہے نا مہر رکھا جاتا ہے 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، اور جو ہے وہ آخر میں پھر معاف کرواتے ہیں، معاف اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ بھائی زبردستی چلو معاف کر دیا، جب دل سے رضامندی ہوتی نہیں ہے، اور جو ہے کیا نام، یا مالدار ہے تو کیونکہ احکامات ہیں بھائی، سیدھے طور احکامات والا انداز چل رہا ہے، جب جو ہے نا انذار والی باتیں تھی، جو بات وعید والی تو واقعات بھی بیان کیے میں نے، سننا ہو تو جا کے پہلی پارٹ دیکھ لو جا کے، کوئی وہ نہیں آپ کو روکے گا نہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ غرض یہ ہے کہ مہر کے احکامات عرض کر رہا ہوں، اور جو غریب ہے اس کے پاس اس کا مہر اتنا زیادہ ہے، جو مالدار ہے اس کا مہر جو ہے وہ 5,000 روپے، 4,000 روپے، یہ کوئی بات ہے؟ تو یہ اتنا اس طرح کوئی نہ کرے، یہ زیادتی نہ کریں، مہر فاطمی اگر حیثیت ہے مہر فاطمی تو رکھیں، مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ازواج کا مہر رکھا، اپنی بیٹی کا مہر رکھا 500 درہم کا، یہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے تک بنتا ہے، اتنا تو رکھیں، 500 درہم یہ آپ حساب لگا سکتے ہیں، درہم یہ چاندی کے ہوتے ہیں، یہ آج کے درہم نہیں۔ اب تالوت، اس کے آگے پھر تالوت کا واقعہ آتا ہے، تالوت یہ اصل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ قوم مصر سے نکل گئے، مصر کے آگے شام ہے، درمیان میں جو ہے وہ ایک صحرا ہے، وہ صحرا کے اندر ہی گھومتے رہے، وہاں پہ جو ہے نا ان کو بولا کہ بھائی جا کے من و سلوا کا مسئلہ الگ ہوا، پھر یہ مسئلہ ہوا کہ عمالقہ تھے شام میں، ان سے جا کے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اسی میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ وادی تہ میں 40 سال تک جو ہے جو کہ اسی کے اندر ہے گھومتے رہے، اور پھر اسی دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور ہارون علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ دیکھتے رہے، ان کی دیکھ بھال کرتے رہے، پھر بعد میں جو ہے ان کے بعد کہا کہ ہمیں چلو ہم تیار ہو گئے، ہم لڑیں گے، ہم شام میں جو ہے نا جا کے مقابلہ کریں گے اور جو ہے نا ان کو نکال بھگائیں گے، مار بھگائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ شام انہوں نے یہ اس کے بعد کے لیے تو راضی ہو گئے، شام میں جا کے لڑیں گے، لیکن بولا کہ ہمیں کوئی امیر دے دو، امیر کیا کون طے ہوا؟ تالوت طے ہوا، تالوت ان کے اندر ہے کہ بھائی چھوٹے گھرانے کا تھا، کمزور تھا، بنی اسرائیل مذاق اڑانے لگے، لیکن بہرحال ماننا پڑا انہیں، مان لیا، پھر تالوت کیا، لیکن اس میں ان کا امتحان بھی لیا گیا، پانی نہیں پینا تم نے، لیکن انہوں نے پانی پی لیا، تو تھوڑے 313 جتنے ہی لوگ وہاں جو ہے ہزاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں اس موقع پر بھی تیار ہوئے تھے، اور جب اس موقع پہ جالوت نامی ظالم بادشاہ تھا جو کہ شام میں قابض تھا، اس پہ انہوں نے حملہ کیا، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، داؤد علیہ السلام سے بچے تھے، نبی بننے کے بعد میں وہ ان کو نبوت کرتا ہوا اللہ کے پارہ نمبر 3 دوستوں، تیسرے پارے پہ آ گئے ہم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں سے یہ یہ پارے کا جو ابتدائی الفاظ ہے یہ میں نے عرض کیا، اس میں سب ایک اہم ترین آیت جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام ہے، اور کہیں ایسا نہیں ہے، ہر نماز کے بعد جو پڑھے گا اس کو جنت کے درمیان، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی، انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دن رات میں کئی مرتبہ پڑھتے تھے، آیت الکرسی کے مسنون مواقع صبح شام کے اذکار ہیں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ہے، رات کو پڑھنے کی ہے، رات کو جو پڑھے گا ساری رات شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا، اسلام قبول کرنے میں اچھا آگے اس میں ایک اور بات آتی ہے، لا اکراہ فی الدین، تو میں ہے نا کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، کہ بھائی اگر کوئی نہیں قبول کرا آپ زبردستی کسی کو اسلام میں لا نہیں سکتے، کیونکہ اسلام تو دل اور زبان دونوں تو جو ہے قبول کرنے کا نام ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد ہر عمل کا کرنا ضروری ہے، ہاں یہ بولے کہ قبول کر اگر کوئی نماز کو پڑھنے کے نہیں پڑھ رہا اور آپ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا آپ اصرار کر رہے ہیں تو وہ بول رہا ہے کہ بھائی دین میں زبردستی تھوڑی نہ ہے، بھائی یہ بات تھوڑی ہے،
یہ غلط نظریہ پیش نہ کرو دین میں زبردستی. ہاں یہ بات ہے کہ زبردستی کون کس پر کر سکتا ہے, یہ ہے کہ کس کا کس کے اوپر بس چلتا ہے. بھائی دوست کا دوست پر تو بس اس طرح نہیں چلتا, لیکن باپ کا بیٹے پر تو بس چلتا ہے. باپ اگر بیٹا اگر باپ کو کہے کہ اسلام میں زبردستی نہیں, ہم ان سے کیوں نماز پڑھوا رہے ہیں, یہ صحیح ہوگا؟ یہ صحیح نہیں ہے, ہرگز صحیح نہیں ہے. تو غلط ہو جائے گا نا یہ. اچھا جی, اس ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا اچھا اسلام کا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ بتایا کہ اللہ جو ہے نا نمرود کے پاس ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. نمرود جو ہے توحید کا قائل ہوتا ہے. نمرود وہ شخص ہوتا ہے جو جسے جو ہے نا کس طرح پالا جاتا ہے, وہ ایک تختے پر ملتا ہے اور جو ہے وہ تختے پر جو ہے وہاں سے اس کو پکڑ کے لاتے ہیں. جبریل علیہ السلام اس کو جو ہے شہد اور جو ہے دودھ جانوروں کے درمیان رکھ کے کھلایا پلایا جاتا ہے, اس کو پالا پوسا بڑا کیا جاتا ہے, اللہ کی نعمتوں میں پلتا ہے اور جو ہے نا انتہا زیادہ توانا تندرست ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, بڑا ہو کے بادشاہ بن جاتا ہے. بادشاہ بننے کے بعد جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے اور جو ہے بت پرستی کو بھی مانتا ہے, خدائی کو بھی اپنی خدائی کا بھی دعویٰ کرتا ہے. عجیب و غریب اس کا نظام ہوتا ہے. یہ جس جگہ پر یہ پایا جاتا ہے یہ وہی اور نامی مقام ہے, جو کہ کہاں ہے یہ اور نامی مقام کہاں ہے, یہ عراق کے اندر ہے. ابھی بھی یہ جگہ موجود ہے. اور بھی کہتے ہیں, اور بھی کہو جو بھی کہو, لیکن لکھو گے اور. اچھا تو یہ وہاں پہ نمرود کے پاس جاتے ہیں. نمرود کو بولتے ہیں کہ اللہ کو مانو, میں اللہ کا بندہ بھی ہوں. کہتے ہیں کہ بھائی پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی میرا اللہ کون ہے, پوچھتے ہیں. بتایا وہ ہے جو موت و زندگی کا مالک ہے, مردے کو زندگی اور زندہ کو موت دیتا ہے. اچھا جی, تو جواب میں اس نے کیا کیا, ایک بے گناہ کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا, اور ایک سزائے موت کے قیدی کو چھوڑ دیا. اور جو ہے نا اس کو بولتے ہیں کہ, اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھو ایک کو مار دیا, ایک زندہ تھا اس کو مار دیا, اور ایک مردہ تھا مرنے والا تھا, میں نے اس کو زندہ کر کے چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے موٹی عقل ہے, اس کی سمجھے گا نہیں. اگلی دلیل دی, وہ کہ بھائی یہ اللہ, اور اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں, ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا, نہیں دیا, لیکن اللہ نے جواب دیا. کیسے دیا بتا دیں. اگلی دلیل سورج کی دی کہ مشرق سے اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا, تم مغرب سے لے آؤ. عذاب والی بات اسلامی روایت سے ثابت, اچھا ہے نا, تم مغرب سے لے آؤ, تو وہ حیران ہو گیا. پھر آخر کار جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا, آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا, جو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار ہو گئی تھی. اچھا جی, عذاب یہ بھی بتا روایت میں آتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے نکل گئے تھے, یا انہوں نے بدوا کی تھی, یہ بھی کہتے ہیں, لیکن جو ہے نا روایات سے ثابت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بدوا کی ہو. ہاں, اور تقاضا بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی بردباری کا, ان کے تحمل کا, یہ ہے کہ انہوں نے بدوا نہیں کی ہوگی. لوط علیہ السلام پر جب عذاب آ رہا تھا تو اتنے پریشان, ان کی قوم پر تب وہ اتنے پریشان ہو گئے تھے, اور اللہ بہتر جانتے ہوا یا نہیں ہوا. مچھر کا ایک لشکر آیا, یہ آیا ہے روایات میں. یہ کون سی روایت میں؟ اسرائیلیات میں آیا. اسرائیلیات کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو بنو اسرائیل کے پاس سے جو ہمیں ملتی ہے نا, ان کے پاس جو لٹریچر ہوتا ہے یہ اسرائیلیات کا جاتا ہے. ہماری دینی کتابوں میں بھی وہاں سے لے کے ڈالا گیا ہے, اور لیکن ساتھ میں وضاحت کر دیتے ہیں, بعض جگہوں پر بعض نہیں کرتے کہ یہ اسرائیلیات ہے. اسرائیلیات کا حکم یہ کہ ہم ان کو مانتے ہیں نہ جھٹلاتے ہیں. ہو سکتا ہے صحیح, ہو سکتا ہے غلط, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اچھا, مچھر کا لشکر تھا, مچھر سے لشکر سے مقابلہ ہوا, تو مچھر کے ذریعے سے موت آ گئی, ہے نا. تو دوستو یہ ہمارے پارے 3 کے اندر بھی کہ مردوں کو زندہ کرنے کے 5 واقعات ہیں قرآن کے, جس میں قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کو سلانے کے 4 پرندوں کا تذکرہ ہے. یہ 2 ابھی اس کے بعد ملیں گے. 3 پہلے ذکر ہو چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے 70 کو مار کے زندہ کیا تھا, اور جو ہے نا گائے کو قتل کیا تھا, گائے نے زندہ کیا تھا, اس نے قاتل کا پتہ بتایا تھا مارنے کے بعد. جس دشمن سے پیٹ, ایک قوم تھی یہی بنی اسرائیل نے, جب دشمن سے پیٹ پھیرا تھا تو, اور موت کی وجہ سے ڈر گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دی تھی, اور پھر دوبارہ زندہ کر دیتا کہ موت بتانا تھا کہ موت بہرحال آنی ہے. صدقات خیر کا کام ہے, خیرات کا حکم کیا ہے, فضیلت کی اعلیٰ مثال ہے. ایک کا کم از کم 700 ملتا ہے, اور جو ہے نا اس کے وہ مثال ہے بہت اچھی ہے نا, کوشش سے مثال دی کہ بھائی اس میں سے جو ہے نا اور دانے نکلتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہے تمہیں کتنے, تم نے ایک بیج ڈالا تو تمہارے کتنے دانے ہوں گے. صدقے کے 5 آداب ہیں کہ اخلاص سے دیا جائے, اس احسان جتلانا نہ ہو, غریب کو تانا یا تکلیف نہ دی جائے, دل کی خوشی سے دے اور بوجھ سمجھ کر نہ دے, اچھی چیز صدقہ کرے. صرف ان لوگ, ایک 5 نہیں ہے, یہ 6 ہیں, سوری. صرف ان لوگوں کو نہ دے جو مانگے یا غیر غربت میں مشہور ہو, بلکہ دینی خدمت میں مصروف لوگوں کو اور سفید پوشوں کو بھی دے, اور خود جا کر دے. اس کا یہ آیت میں ہے, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم ولا
तारिफुन बिस्म ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, जो है ना लोगों से चिमट के मांगते नहीं है। ये शैतान का कहा ना मानो, शैतान तुमसे फक्र फाके का तुम्हें वादा करता है, तुम्हें बुराई का गंदे कामों का हुक्म देता है, और अल्लाह पाक जो है तुम्हें मगफिरत का और अपनी तरफ से रहमत और अता का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वसअत वाला है, इल्म वाला है। कर्ज देने की फजीलत और सूद की हरमत बताया है। उदाहरण ये भी देखिए, कर्ज जो है ना, कर्ज हसना की बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत है, इसको कदर करनी चाहिए। अगर किसी को सदका खैरात नहीं दे सकते हो, और कई लोगों के खुददार होने की वजह से लेंगे नहीं, तो कर्ज दे दो भाई। सूद की हरमत बताई, उधार चीज़ देना अलबत्ता लिख ले, ये भी ये कानून भी बताया। अब आखिरी आयतों की तरफ आते हैं। आखिरी दो आयतें आमन रसूल में उनजिल मतलब ये वल मुमिनून से लेकर कुरान मजीद सूरह बकरा के आखिर तक की जो आयतें हैं, ये सूरह बकरा आज हम मुकम्मल कर रहे हैं। तीसरा पारा है कि इसके अंदर सिर्फ सूरह बकरा को हम लेके पूरा कर रहे हैं। सूरह आले इमरान कल से इंशाल्लाह। आखिरी दो आयतों की फजीलत क्या है कि जो शख्स रात को सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ ले, उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे, यानी उसके लिए सारे गम परेशानियाँ ख़त्म। तो ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी। सूरतुल बकरा के आखिरी दो आयतें उस खास किताब से नाजिल फरमाई है। किसी घर में 3 रात ये पढ़ ली जाए तो शैतान उस घर में के करीब भी नहीं आता। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। अच्छा जी, दो आयतों का मजमून क्या है? पहले में ईमानियात का बयान है, अम्बिया का के दरमियान आपस में तफरीक नहीं करोगे, नहीं करते। हमारी खसूसियत ये है कि ईमान हम दीगर अम्बिया में ये नहीं कि मूसा को नहीं माने, ईसा को नहीं माने, सबको माने। आखिरी आयत में दो उसूल बयान किए गए हैं कि ताकत से ज़्यादा किसी पर बोझ नहीं डालते। लिहाजा अगर ये आप देख सकते हैं आयत को, अल्लाह ला तो हम लम्मा ला ताकत लना भी, सही ना वाफ़न, तो वही ताकत से। और तभी शरीयत जो है ना वो ताकत के मुताबिक ही है इंसानी, वरना जो है ना इसको मुकल्लफ नहीं बनाया जाता शरीयत का। दूसरा उसूल ये कि इस्लाम में इस काम को जो है ना पकड़ है जो सोच समझ कर किया जाए। अगर गलत किया जाए, भूल से किया जाने वाले काम की पकड़ नहीं है, सही ना। ये आपको दूसरी आयत से पता चल जाता है, क्योंकि ये दुआ इस चीज़ की मांगी है, नसीहत वक्ताना, और ये कबूल कबूल मकबूल दुआ है। तो दोस्तों इस पे आज जो है ना इक्तिफा करते हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ऊपर भी हो गया, देर से शुरू भी किया। खैर वो देर से शुरू करने की वजह भी मैंने बता दी कि मैंने वक्त से पहले ही मैसेज भेज दिया था। और ऐसा नहीं है कि मैं आज देर हो गई तो आप ये समझे कि अभी कल से टाइम पे नहीं आएंगे। टाइम पे कल से ही आएंगे। और ये मुझे समझ में नहीं है कि मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, मेरे पास से सेंड शो हो रहा है, आगे नहीं हो रहा, फिर दूसरे ग्रुप से दूसरे किसी नंबर से भेजा गया। बहरहाल जो भी है, ये आज आपके सामने क्लास का वो कर दिया है, आप देख सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। किसी ने कोई मैं जो है ना सवाल करना है तो वही तरीके कार है, चैट के ज़रिए से सवाल कर ले। मैंने चैट खोल लिया है। तो एक साहब कह रहे हैं कि भाई आप आपकी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्पीड स्लो कर दूंगा। आज सबक ज़्यादा था, लेट हो गया था, इस वजह से ज़्यादा ही थोड़ा तेज़ करना पड़ा। माजरत चाहता हूँ, और था तवील, आगे बढ़ना चाह रहा था, और मैं ये भी चाह रहा था कि पूरा हो जाए, साथियों के कोई काफ़ी चीज़ें मिल जाए। मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, अच्छा जी, एक सवाल आया है कि ज़कात के मसारिफ में एक मसरफ़ आता है वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, तो इसके मुतालिक थोड़ी सी तफसील है। तफसील इस तरह है कि मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम एक तरह के नहीं है। मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम एक तो वो थे नौ गैर मुस्लिम, जिनको नए नौ मुस्लिम जो नए नए मुसलमान हुए थे, उनको जो है दीन के करीब करना था। ठीक है, इसके मुतालिक जो है मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कह दिया था कि अब जो है तुम्हारी दीन इस्लाम मजबूत हो गया है, अब जो है ना तालीफ़ क़ल्ब की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मुसलमानों को, नौ मुस्लिम को भी दिया जाता था और काफिरों को भी दिया जाता था, ये भी मैं बता दूँ। काफिरों को भी दिया जाता था ताकि वो मुसलमानों को ना नुकसान पहुँचाएँ, और भी इस तरह की सूरतें थी। अब कौन सी सूरत बरकरार है? हाँ, नौ मुस्लिम है वो वाला, और उसको आप देते हो, ये मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम बरकरार है। गैर मुस्लिम है, उसको आप मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम बना के देते हो, वो अब बरकरार नहीं है। ये फ़र्क है। नौ मुस्लिम को आप दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। तो जिनको मेरी तेज़ रफ़्तारी की वज़ह से तकलीफ़ पहुँची, मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। और इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम, कल फिर मिलेंगे, ठीक है?